کسی بھائی نے یزید کے بارے میں پوچھا ہے کہ صحیح موقف کیا ہے؟ کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے. یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے. تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید. لکھی گئی، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ترمذی ہو، سب کربلا کے واقعہ کے بعد لکھی گئی، پہلے نہیں لکھی گئی. اگر یزید اچھا ہوتا، یزید شریف ہوتا، یزید نمازی ہوتا، یزید پارسا ہوتا تو حدیث کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ تعریف کے ساتھ ملتا، اس کا تذکرہ بولو، اس کا تذکرہ توصیف کے ساتھ ملتا. لیکن قسم خدا کی یزید کا تذکرہ حدیث کی کسی کتابوں میں تعریف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ برائی کے ساتھ ہے. ہر کتاب میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ یزید یہ وہ انسان ہے جس نے کعبے کا غلاف جلوا دیا، یزید یہ وہ شخص ہے جس نے کعبے پر حملہ کروایا، جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے، جس نے مسجد نبوی میں پاخانہ پیشاب گھوڑوں سے کروایا، جس نے مدینے کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ لشکریوں سے زنا کاریاں کروائی، جس نے شراب کو جائز قرار دیا، ماں بہنوں اور بیٹی بہو کے ساتھ زنا کو جائز قرار دیا. یاد رکھو مسلمان، ہر حدیث کی کتاب پڑھتے چلے جاؤ، یزید کی تعریف کہیں نہیں ملے گی، ہر جگہ برائی ملے گی. لیکن جب حدیث پڑھو گے تو حسین کی ہر جگہ تعریف نظر آئے گی، حسین کا ہر جگہ ذکر نظر آئے گا. کبھی نظر آئے گا کہ مصطفیٰ حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی نظر آئے گا کہ مصطفیٰ حسین کو کاندھے پہ لے کے چلتے تھے، کبھی نظر آئے گا کہ مصطفیٰ حسین کے رونے سے رو پڑتے تھے. اے مسلمان، تو جس یزید کا تذکرہ حدیث میں کہیں بھی تعریف کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہابی کہتے ہیں یزید حق پر ہے، یہ دیوبندی کہتے ہیں یزید حق پر ہے. حضرات سن لو، ان کو نبی سے بھی نفرت ہے، ان کو نبی سے بھی عداوت ہے، اور آل نبی سے بھی عداوت ہے. اگر عداوت نہ ہوتی تو نہ نبی کی توہین کرتے، نہ آل نبی کی توہین کرتے. میں نے بمبئی کے بھرے ہوئے مجمع میں کہا تھا، ذاکر نائک نے جب یزید کو حق پر کہا تو میں نے کہا ظالم کتنا بڑا تو قابل ہے کہ یزید کو حق پر مان رہا ہے. ذرا یہ بتا حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ تو حرامی ہے کہ حلالی ہے. میں نے بھرے مجمع میں بمبئی میں کہا تھا کہ حدیث و قرآن کی روشنی میں پہلے یہ ثابت کر کہ تو حلالی ہے کہ حرامی ہے، تب میں جانوں گا کہ تو قابل ہے، تب تیری قابلیت کا لوہا مانا جائے گا. لیکن ظالم یاد رکھو، کبھی بھی تم دلیل نہیں پیش کر سکتے. ڈاگ مینس کتا، رائٹ مینس چوہا پڑھنے والا حدیث و قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. حدیث و قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسی شخصیت کی ضرورت ہے. حدیث و قرآن کو پڑھنے کے لیے یاد رکھو مجاہد ملت جیسی شخصیت کی ضرورت ہے. حدیث و قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق چاہیے، مصطفیٰ کی محبت چاہیے، مصطفیٰ کا پیار چاہیے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، آل نبی کی محبت ہے، وہ قرآن کو خوب سمجھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. آج پوری دنیا سے جو لڑائی چل رہی ہے کس چیز کی ہے؟ زور سے بول دو پورا مجمع. محبت. کس چیز کی ہے؟ محبت. بتاؤ مسلمان، آج تک دنیا میں کوئی ایسی تاریخ ملتی کہ کسی نے کسی پر اتنا ظلم کیا ہو کہ پانی تک بند کر دیا؟ ارے بولو، صدام پہ امریکہ نے ظلم کیا لیکن پانی بند نہیں کیا. ارے بولو، اتنا بڑا ظالم تو ہے لیکن اتنا بڑا ظالم اس پر پانی بند نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا. لیکن میرے حسین پر جو سلوک کیا گیا، قسم خدا کی قیامت تک تاریخ میں جلی حرفوں سے لکھا جائے گا. دنیا کہے گی یہ کتنا بڑا ظالم تھا، یہ کتنا بڑا نبی کا دشمن تھا کہ جس نے نبی کی اولاد کو، وہ بھی کسی اور کو نہیں، نبی کی اولاد کو نبی کا ہی کلمہ پڑھ کر، نبی کا ہی صدقہ کھا کر کے یہ ظالم 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا اور بے دردی کے ساتھ رسول اللہ کے گھرانے کو شہید کیا. ارے سنو، ان جوانوں کو تو شہید کیا ہی، فاطمہ زہرا کی جن بیٹیوں کا چہرہ کسی مرد نے نہیں دیکھا ہوگا. اس ظالم نے شام اور عراق کے بازاروں میں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر کے حضرت فاطمہ زہرا کی مقدس بیٹیوں کو بے پردہ گھمایا. اے مسلمان بتاؤ، اسی یزید کی تعریف کر رہے ہیں یہ وہابی، اسی یزید کا خطبہ پڑھ رہے ہیں یہ دیوبندی. ابھی بھی تو سمجھ جاؤ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ مرغا مچھلی کا جھگڑا ہے، روزی روٹی کا جھگڑا ہے. میں نے 12 بنکی کے جلسے میں ایک وہابی دیوبندی مولوی بیچ میں کھڑا ہوا، اس نے کہا ادھر ادھر کی بات، تو میں نے کہا ظالم کان کھول کر سن لو، واقعی تو یزید کی اولاد ہے. ارے یزید کی اولاد بھی یزید کو حق پر نہیں جان رہی ہے، لیکن تو کتنا بڑا حرامی ہے کہ تو یزید کو حق پر جانتا ہے. ارے ظالم کان کھول کر سن لے، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کو حق پر جانتا
ہے ہم حسینی ہیں, حسین کو ہم پر جانتے ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں, ہمارا باپ حسین کا غلام ہے. ہمارا سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ گھبرانا نہیں, توجہ کے ساتھ سننا, انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سنو. ان عمر بن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زور سے بول دو سبحان اللہ. سنیے اب ترجمہ سنیے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں, کون فرماتے ہیں؟ زور سے بول دو. حضرت عمر بن سلمہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جب قرآن کی یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی؟ زور سے بول دو. ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے سرکار نے حضرت فاطمہ کو بلایا, اے فاطمہ ادھر آؤ, اے حسین ادھر آؤ, اے علی ادھر آؤ, اے حسن ادھر آؤ. میرے سرکار نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد بیٹھایا اور اپنی چادر میں چھپا لیا. چھپانے کے بعد پیغمبر دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ سارے کے سارے میرے اہل بیت پا گئے, یا اللہ یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں, چادر کے نیچے ہیں, یہ سارے کے سارے اہل بیت پاک ہے. اے اللہ میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائیوں کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک کر دے. اب بتاؤ مسلمان میری طرف دیکھو, جس کے پاکی کے لیے دعا پیغمبر نے کیا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس کے طہارت کی شہادت قرآن دے رہا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن یاد رکھیے قسم خدا کی, ان وہابیوں سے پوچھئے کہ اگر حسین غلط ہے تو پیغمبر کی اس دعا کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت صحیح یا اہل بیت صحیح, یا قرآن کی آیت اگر غلط ہے تو اہل بیت غلط ہے. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت بھی حق ہے اور اہل بیت کی طہارت بھی حق ہے, اہل بیت کی فضیلت بھی حق ہے. یہ ظالم وہابی لوگ بولتے ہیں, یاد رکھو مسلمان اب بھی ہوش میں آؤ. تم لوگ سمجھتے ہو کہ مرغا مچھلی کا جھگڑا ہے, قسم خدا مرغا مچھلی کا جھگڑا نہیں ہے. آج بھی وہابی توبہ کر لے تو ربانی ہونٹوں کو چوم لے, ربانی سینے سے لگا لے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو ہمارا باپ بھی ہوگا ہم معاف نہیں کریں گے, ہمارا بھائی ہوگا ہمارا اس سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا رشتہ تو اس سے ہے جس کا رشتہ میرے پیغمبر سے ہے, آل رسول سے ہے, اہل بیت سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی شریف کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھوچا کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اجمیر کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہے, نبی کا وفادار کون ہے. اے کیندرا پارا والو, اگر نبی سے محبت کرنے والا حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں, اور مکے کا رہنے والا ابو جہل گستاخ ہو تو جوتیوں